آج کی کہانی کا عنوان ہے خاموش ایمانداری۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ بھئی اصل نیکی آخر ہے کیا۔ تو چلیں اس کہانی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور دیکھیے کہانی کی شروعات ہی کتنے خوبصورت جملے سے ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی شور شرابے والی سنسنی خیز کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی خاموش سی کہانی ہے جو سیدھا دل میں اتر جائے گی۔ تو اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، اس کا نام ہے فراز۔ اور فراز کوئی فلمی ہیرو نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشہور شخصیت، بالکل ہم میں سے ہی کوئی ایک عام سا نوجوان۔ تو سوال یہ ہے کہ فراز ہے کون؟ اچھا، فراز کوئی بہت بڑے عہدے پر نہیں ہے۔ وہ شہر میں بس چلاتا ہے، ایک سیدھا سادہ ڈرائیور ہے۔ اس کی زندگی کا ایک پکا روٹین ہے، صبح بس سٹارٹ کی اور شام کو چپ چاپ گھر واپس۔ زندگی دیکھنے میں تو بڑی سیدھی سادی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آسان بالکل بھی نہیں۔ پیسوں کی تنگی، مالی مشکلات، یہ اس کی زندگی کی ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ اور پھر اسی عام سی روزمرہ کی زندگی میں ایک دن قسمت ایک امتحان بن کر اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سوچیں، ایک بہت لمبا تھکا دینے والا دن تھا، بس تقریباً خالی ہو چکی ہے، اور فراز کی نظر پڑتی ہے ایک سیٹ پر رکھے ہوئے بیگ پر۔ ایک بالکل عام سا لمحہ جو اب ایک بہت غیر معمولی لمحہ بننے والا تھا۔ اب ذرا سوچیں، ایک بیگ ملائے، آس پاس کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ یہی تو وہ لمحہ ہوتا ہے نا جہاں کسی بھی انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، جب کسی کے فیصلے کا گواہ صرف اور صرف اس کا اپنا ضمیر ہو۔ تو پہلی آواز جو فراز کے کان میں پڑتی ہے نا، وہ ہے بہکاوے کی۔ فراز، یہ تیرا موقع ہے، ہم چپ کر یہ مال بیچ کر دوگنا پیسہ بنا۔ فراز، سوچ لو فراز۔ کس کو پتہ چلنا ہے، قسمت نہ کبھی کبھی ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور یہ واقعی ایک آسان راستہ تھا، اس کی ساری مالی مشکلات کا ایک دم سے حل۔ لیکن پھر فوراً ہی ایک اور آواز گونجتی ہے، اور یہ آواز باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔ اس کی ماں کی سکھائی ہوئی بات، ان کی نصیحت، بیٹا جو تمہارا نہیں وہ تمہارا رزق بھی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک زبردست کشمکش ہے۔ ایک طرف ہے ضرورت اور لالچ، اور دوسری طرف ہے اصول اور تربیت۔ تو اس اندرونی جنگ کے بعد، اس کشمکش کے بعد، فراز آخر کار ایک فیصلہ کرتا ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو اس پوری کہانی کا رخ بدل کر رکھ دے گا۔ اور اس کا فیصلہ بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ اس نے بیگ کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، سیدھا ڈیپو آفس میں جمع کروایا، اور کسی کو ایک لفظ کہے بغیر چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا۔ کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا، کسی سے تعریف کی امید نہیں کی، بس وہ کیا جو اسے صحیح لگا۔ لیکن فراز کو اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اس ایک چھوٹے سے خاموش سے فیصلے کا اثر کتنا بڑا ہونے والا تھا۔ بات صرف پیسوں کی نہیں تھی، بات کسی کی زندگی کی تھی۔ تو پہلا دن گزر گیا، بیگ وہیں آفس میں پڑا رہا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، بالکل خاموشی۔ اور پھر تیسرے دن ایک بہت پریشان حال، تھکا ہارا آدمی ڈپو پہنچتا ہے، اور تب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس بیگ میں کوئی چھٹیاں منانے کے پیسے نہیں تھے، نہیں، اس میں ایک بیٹی کے علاج کے لیے پائی جوڑ کر جمع کی گئی رقم تھی۔ یہ پیسے، یہ کسی کی امید تھی، کسی کی پوری زندگی تھی۔ اور جب اس شخص کو فراز کا پتہ چلتا ہے نا، تو وہ سیدھا اس کے گھر پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ صرف اتنا کہتا ہے، آپ نے میری بیٹی کو زندگی دی ہے۔ سوچیں ذرا، فراز نے تو صرف ایک بیگ لوٹایا تھا، پر اصل میں اس نے ایک پورے خاندان کی امید لوٹا دی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فراز نے تو کسی انعام کی امید نہیں کی تھی، بالکل نہیں، لیکن اس کی ایمانداری کا صلہ تو اسے ملنا ہی تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس کی بس کمپنی نے اسے نہ صرف ایمانداری کا ایوارڈ دیا، بلکہ اس کی نوکری بھی پکی کر دی۔ اور یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نیکی بھلے کتنی ہی خاموشی سے کیوں نہ کی جائے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور جب فراز سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا جو جواب تھا نا، وہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، میں نے کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی، بس غلط نہیں کیا۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔
کہ ایمانداری کوئی پہاڑ توڑنے جیسا کام نہیں بلکہ صرف غلط کرنے سے خود کو روک لینے کا نام ہے۔ اور یہی ہے خاموش ایمانداری کی اصل طاقت۔ اسے تالیوں کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی تعریف نہیں چاہیے، یہ تو بس چپ چاپ صحیح راستے کو چن لیتی ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ شاید سبق یہی ہے کہ جو نیکی دنیا کی نظروں سے چھپ کر کی جاتی ہے نا، وہ بھی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے دنیا ہر اچھا کام نہ دیکھے، مگر وقت اور خدا وہ کبھی اندھے نہیں ہوتے۔